وما علينا إلا البلاغ المبين. ہماری ذمہ داری تو بس صاف صاف پیغام پہنچا دینا ہے. صدق اللہ العلی العظیم. سچا پیغام سننے کے خواہش مند معزز حضرات و خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے پسندیدہ علمی، ثقافتی اور سماجی چینل کی نورانی محفل میں آپ کا استقبال ہے. اہلا و سہلا مرحبا. معزز سامعین و محترم خواتین، آج کی تاریخ کی مناسبت سے مسلم پرسنل لا بورڈ کے جنرل سیکریٹری جناب مولانا ولی رحمانی صاحب کا بیان پیش خدمت ہے. سماعت فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استقبال ہے آپ کا ہمارے اس چینل پر. ناظرین کرام، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ آج 5 اگست کا دن ہے، اور وہ 5 اگست جو کہ ہر مسلمانوں کے دل میں درد ہے. تو ناظرین، آج بابری مسجد کے بارے میں بات کرنے والے ہیں. انشاءاللہ بابری مسجد تھی اور ہمیشہ رہے گی اور ابھی بھی باقی ہے. ناظرین، اس پر جو ہے مولانا ولی رحمانی صاحب نے بڑا بیان جاری کیا ہے. انہوں نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ حالات چاہے جتنے خراب ہوں، ہمیں حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے اور اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے. ناظرین، آپ کو یاد دلا دوں کہ قرآن میں بھی ہے کہ یہ تو زمانہ کے نشیب و فراز ہیں جن میں ہم لوگوں کے درمیان گردش دیتے رہتے ہیں، لہٰذا ہمیں نہ تو مایوس ہونا ہے اور نہ حالات کے آگے سپر ڈالنا ہے. ناظرین، ہمارے سامنے استنبول کی آیا صوفیہ مسجد کی مثال اس آیت کی منہ بولتی تصویر ہے. ناظرین، آپ نے دیکھا کہ آیا صوفیہ مسجد کو کس طریقے سے ترکی کے شہر جناب رجب طیب ایردوان نے جو ہے اس کو فتح کیا. ایک چرچ میں تبدیل مسجد کو کس طریقے سے دوبارہ اس مسجد کو فتح کی. ناظرین، سبھی کو معلوم ہے کہ وہ مسجد اب جو ہے فتح ہو چکی ہے. تو ناظرین، میں مسلمانوں نے ہند سے اپیل کرتا ہوں. انہوں نے کہا ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے فیصلہ اور مسجد کی زمین پر مندر کی تعمیر سے ہرگز بھی دل برداشت نہ ہو. بھی یاد رکھنا چاہیے کہ توحید کا عالمی مرکز اور اللہ کا گھر خانہ کعبہ کو بھی ایک لمبے عرصے تک شرک و بدعت و بت پرستی کا مرکز بنا رہا. ناظرین، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہی ہے اور اسلام کی تاریخ سے آپ سبھی واقف ہیں کہ کس طریقے سے خانہ کعبہ میں بت پرستی کا کام لمبے عرصوں تک چلتا رہا. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہمارے پیارے نبی سے اللہ نے ایسا کام لیا کہ وہ دوبارہ مرکز توحید بنا. ناظرین، آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ صرف دعا کیجئے اور اللہ تعالی سے دعا مانگے. انشاءاللہ ہماری بابری مسجد دوبارہ فتح ہوگی. ہماری ذمہ داری ہے کہ ایسے نازک موقع پر اپنی غلطیوں سے توبہ کریں اور اخلاق و کردار کو سنواریں. انشاءاللہ پورے حوصلے کے ساتھ مخالف حالات میں آگے بڑھنے کا فیصلہ کریں. سامعین کرام، ابھی قریب میں حیدرآباد میں صوبہ تلنگانہ کے سیکریٹریٹ کے میدان میں واقع 2 مسجدوں کی شہادت پر دیا گیا مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کا بیان بھی سماعت فرمائیں. مسجدیں اللہ کا گھر ہیں جن کو اللہ کی عبادت کے لیے تعمیر کیا گیا ہے. اسلامی نقطہ نظر یہ ہے کہ جب ہم کسی زمین کو مسجد کے لیے وقف کرتے ہیں اور وہاں مسجد قائم کرتے ہیں، وہاں نماز شروع کراتے ہیں، تو اس کے بعد وہ جگہ ہماری ملکیت سے نکل جاتی ہے. نہ وہ ہماری پراپرٹی ہوتی ہے، نہ وہ گورنمنٹ کی پراپرٹی باقی رہتی ہے، نہ کسی ادارے، تنظیم اور جماعت کی ملکیت ہوتی ہے، بلکہ وہ براہ راست اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں چلی جاتی ہے. اب ہم کو اس میں تصرف کرنے کا کوئی حق نہیں. نہ ہم اس کو بیچ سکتے ہیں، نہ ہم وہ جگہ کسی کو ڈونیٹ کر سکتے ہیں، نہ ہم اس کا کسی سے تبادلہ کر سکتے ہیں کہ یہ جگہ آپ لے لیں، اس کے بجائے فلاں جگہ پر مسجد بنا دیں. اور یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے
کہ در و دیوار، فرش اور چھت یہ تو ہماری سہولت کے لیے، تاکہ ہمیں نماز پڑھنے میں آسانی ہو، ٹھنڈک سے، گرمی سے، بارش سے ہماری حفاظت ہو. لیکن اصل مسجد وہ زمین ہے جو مسجد کے لیے دی گئی ہے، وقف کی گئی ہے، اور وہ قیامت تک کے لیے مسجد ہی باقی رہتی. تو اگر عمارت ٹوٹ بھی جائے، کچھ لوگ خدا ناترس لوگ غیر قانونی طور پر اس کو گرا بھی دیں، تو اس کی وجہ سے مسجد ہونے کی حیثیت ختم نہیں ہوتی. یہ بڑی اہم بات ہے، اور یہ بات میں اس پس منظر میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی پچھلے دنوں تلنگانہ اسٹیٹ کے سیکریٹریٹ کی تعمیر نو کے لیے جو پرانا سیکریٹریٹ منہدم کیا گیا، پرانی عمارت گرائی گئی، تو بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ اس احاطے میں جو 2 مسجدیں تھیں، ایک مسجد ہاشمی اور ایک مسجد دفاتر معتمدی، ان دونوں مسجدوں کو بھی گرا دیا گیا. یہ بہت بڑا ظلم ہے مسلمانوں کے ساتھ، اگر جان بوجھ کر کیا گیا ہو، اور یہ قطعاً مسلمانوں کے لیے قابل قبول نہیں ہے. ہم حکومت پر یہ بات واضح کرنا چاہتے ہیں. ہم آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی طرف سے، دکن اور پورے ہندوستان کے مسلمانوں کی طرف سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری طور پر اور جلد سے جلد اسی جگہ پر دوبارہ مسجد کی تعمیر کی جائے. ہمارے لیے یہ بات قابل قبول نہیں ہے کہ اس سے ہٹ کر کسی جگہ مسجد بنائی جائے، چاہے کتنی خوبصورت مسجد ہو. ایسا نہیں ہے کہ مسلمانوں کے پاس مسجدیں نہیں ہیں، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ مسلمان خود اپنی مسجد تعمیر نہیں کر سکتا ہو، ایسا نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے عقیدے کے لحاظ سے جو جگہ ایک دفعہ مسجد بنا دی گئی، اس کی حیثیت کو بدلا نہیں جا سکتا. بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ علماء کی طرف سے، شہر میں موجود آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے ارکان کی طرف سے، ملی تنظیموں کی طرف سے یہ مطالبہ آ چکا ہے کہ حکومت اس کا تدارک کرے، اور جو پہلے سے جہاں مسجد تھی وہیں مسجد تعمیر کی جائے. لیکن حکومت ایک ٹال مٹول اور گول مول بات کر رہی ہے، واضح جواب نہیں دے رہی ہے. واضح جواب یہ ہے کہ جس جگہ پر مسجد تھی وہیں دوبارہ مسجد تعمیر کی جائے، اور حکومت مدت کی تعیین کے ساتھ یہ بات کہے کہ یہ ہماری غلطی ہوئی ہے، ہم اتنے دنوں کے اندر یہ مسجد تعمیر کر دیں گے، اور پھر اپنی طرف سے گورنمنٹ افسروں کو، گورنمنٹ محکموں کو ہدایت جاری کرے کہ یہ جگہ مسجد کی تھی، یہاں دوبارہ مسجد تعمیر کی جائے. ہم پوری قوت کے ساتھ حکومت سے اس کا مطالبہ کرتے ہیں، اور اگر حکومت نے ہمارے اس جائز مطالبے پر توجہ نہیں دی اور اپنی غلطی کی تلافی کرنے کی کوشش نہیں کی، تو اس بات کا اندیشہ ہے کہ مسلمان سڑکوں پر آ جائیں اور ایک عام برہمی کی فضا پیدا ہو جائے. اس لیے میں حکومت سے درخواست کرتا ہوں کہ حکومت سمجھداری سے کام لے، انصاف سے کام لے، عدل کے تقاضوں کو پورا کرے، مسجد کی جگہ پر دوبارہ مسجد کی تعمیر کرے، اور جلد سے جلد کرے، ورنہ یہ بات مسلمانوں کے لیے بے حد تکلیف اور رنج کی بات ہے. مجھے پوری امید ہے کہ ہماری تلنگانہ گورنمنٹ جو اپنے سیکولر ہونے کا اظہار کرتی ہے، جو اپنے آپ کو تمام فرقوں کا نمائندہ اور اس کی خیر خواہ بتاتی ہے، وہ جلد سے جلد اس سمت میں قدم اٹھائے گی. اللہ تعالیٰ پھر ان مسجدوں کی حیثیت کو واپس لائیں،
اور ہم مسلمانوں سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ آپ اس سے غافل نہ ہوں اور اللہ کے گھر کو بھول نہ جائیں۔ اگر ہماری اپنی زمین ہو، 1 گز زمین ادھر ادھر ہو جائے تو ہم اس کے لیے کتنی کوشش کرتے ہیں، اور اللہ کا گھر پورا کا پورا منہدم کر دیا جائے اور اس پر حکومت قبضہ کر لے اور ہم اس پر خاموش ہو جائیں، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت جواب دہی کی بات ہے۔ ہم حکومت سے یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ اس نے اس پورے کیمپس کا جو نقشہ بنایا ہو تعمیری، اس نقشے کو سامنے لائے کہ واقعی اس نے اس میں کہاں پر مسجد کی جگہ رکھی ہے۔ مجھے امید ہے کہ حکومت ہمارے ان مطالبات کو جو 100% انصاف پر مبنی ہیں، قانون پر مبنی ہیں، ضرور ان کو پورا کرے گی۔ معزز سامعین سچا پیغام، جب کسی مسجد پر کوئی آفت آتی ہے تو ہم مسلمان بہت پریشان ہو جاتے ہیں، چاہے وہ کسی دوسرے ملک کی یا دوسرے علاقے کی مسجد ہی کیوں نہ ہو۔ یہ یقیناً بہت اچھی بات ہے، ایمانی تقاضا یہی ہونا چاہیے، لیکن اس وقت لمحہ فکریہ یہ ہے کہ جب ہماری محفوظ مسجدیں نمازیوں سے ویران ہو جاتی ہیں تو ان کو نمازیوں سے بھر کر ان ویران مسجدوں کو آباد کرنے کی فکر و کوشش ہم کیوں نہیں کرتے ہیں؟ رمضان کے دوران جن مسجدوں میں فجر کی نماز میں دیر سے آنے والوں کو مسجد کے اندر جگہ نہیں ملتی ہے، ایسی مسجدیں رمضان گزر جانے کے بعد خالی خالی نظر آتی ہیں۔ کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ فجر میں جماعت کا وقت ہو چکا ہے، جماعت بنانے کے بقدر مؤذن صاحب کے علاوہ 1-2 آدمی بھی نہیں ہوتے، جماعت کو مؤخر کرنا پڑتا ہے۔ یہ مسلم اکثریتی محلے کی مسجدوں کا حال ہے۔ اگر بابری مسجد کی زمین پر بابری مسجد بن جائے، اللہ کرے ایسا ہو، اور پھر بابری مسجد میں بھی نمازیوں کا یہی حال ہو تو اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اور اگر مخالفین سوال کر بیٹھیں کہ کیا اسی لیے 30 سال تک دعائیں کر کے، محنت کر کے، کروڑوں کے روپے خرچ کر کے مسجد حاصل کیے تھے کہ فجر کی نماز میں جماعت کھڑی کرنے کے لیے 2-3 افراد کا انتظار کرنا پڑے؟ تو کیا جواب دیں گے؟ اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے اپنے محلے کی مسجد ہی کو وہ بابری مسجد تصور کر لیں جس کو ہم نے تقریباً 30 سال کے بعد حاصل کیا ہے، یا یہ تصور کر لیں کہ ہم اس بابری مسجد ہی کے محلے میں رہتے ہیں جس کو ہم نے تقریباً 30 سال کے بعد حاصل کیا ہے، تو کیا اب ہمارے محلے کی بابری مسجد کا یہ حق نہیں ہے کہ ہم اس کو آباد کرنے اور نماز کے لیے مسجد کو جاتے جاتے ذرا پہلے نکل کر راستے میں نظر آنے والے مسلمان بچوں کو، بڑوں کو نماز کی دعوت دیتے ہوئے ان کو اپنے ساتھ مسجد لے جائیں؟ سامعین کرام، اگر ہم مسجدوں کو نمازیوں سے آباد کرنے کی بھرپور فکر اور کوشش کیے ہوتے اور ہر نماز میں اپنے محلے کی بابری مسجد جمعہ کی نماز کا روحانی منظر پیش کرتی ہوتی تو شاید یہ دن دیکھنے نہ پڑتے۔ اللہ تعالیٰ اب تک کی ہماری بے فکری اور غفلت کو معاف فرمائے اور آئندہ مسجدوں کی آبادی کی فکریں اور کوششیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔